محبوب بشارت کرتے تھے الصابرین. یہ جتنی آزمائشوں کا تذکرہ ہوا ہے ان میں جو بندہ پورا اترے اس کو بشارت دے دے, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے. امام حسین کی ساری زندگی کا نقشہ ان آیتوں میں. آیتیں میں نے عرض کیا بدر کے شہداء کے بارے میں ہوئی تھی اور وہ بدر کے شہداء کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو بندہ میرے لیے جان دے گا میں اس کو مردہ نہیں رہنے دوں گا, وہ زندگیاں عطا فرماؤں گا کہ ہزاروں زندگیاں ان کی اس موت پر قربان ہوا. امام حسین فبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو اے محبوب بشارت دے دے. اب یہ پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں فرقے فرقیاں اور یہ جماعتیں جماعتیاں اس قسم کے بڑے مسائل ہیں, اور ہر جماعت اور ہر فرقہ اور ہر فرقی اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہی کہتا ہے کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت جنت کی عطا فرماؤ, اور وہ گروہ جس کو جنت کی بشارت ہے وہ ہم ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی تم کہتے ہو صبر کرنے والے ہم ہیں, ہم کہتے ہیں صبر کرنے والے ہم ہیں, کوئی اور گروہ کہتا ہے صبر کرنے والے ہم ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہاں ٹھہر جاؤ خدا سے پوچھ لیتے ہیں. جس کو خدا صبر کرنے والا کہے گا وہی صبر کرنے والا ہوگا, جس کو خدا سچا کہے گا وہی سچا ہوگا, جس کو خدا ہدایت والا کہے گا وہی ہدایت والا ہوگا, جس کو خدا پاس کرے گا وہی پاس ہوگا, جس کو خدا فیل کر دے گا کبھی پاس ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب دیکھیے صبر کرنے والا کون ہے؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھتا ہے نا. کوئی دنیا میں گھر ایسا نہیں ہے جس گھر سے کوئی جنازہ نہ اٹھا ہو, کوئی موت نہ ہوئی ہو. گھر میں جب موت ہو جاتی ہے تو جو سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا. توجہ نہیں نا. میں عرض کرا کل میرا بچہ بیان کر رہے سی بھئی جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ کہہ رہا ہے نا, بچے نے کی بیان کرنا حدیث کے اندر موجود ہے, جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے. جنت میں اس کے نام کا نہیں, زور سے تو آپ کہتے ہی نہیں ہیں. 7 بجے تک تو ہم سننا پہنا, 7 بجے تک سننا. میں قاری صاحب نے وعدہ کیتا ہے کہ میں وہ پورا کرنا تو آٹھی مرضی. جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. ڈالو ڈالو. جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ ایک, اور وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ 500 سال عربی تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. 500 سال, 5 دن نہیں, 5 سال بھی نہیں. تسی سویرے ہی تو کار چلاؤ تے لندن کتنی دیر چ پہنچ دے ہو؟ بولو بھی 2.5 گھنٹے. 500 سال وہ گھوڑا دوڑے کتنے تک پہنچے گا؟ 500 سال. اچھا گل سنو, اب بڑی جگیراں دے سے بڑا شوق ہے نا سن جگیراں دا. پاکستان بڑی جگیراں سی بنائیاں, کوٹھیاں تے کوٹھے تے مربے ہیں نا. کئیاں دیاں کھس گئیاں, کئیاں دیاں جرینگیاں وہ بھی کھس جانی ہے. تے کئیاں بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں بنا کے نہ اتنے کھوٹے بندے ہے نا. تے افغانستان کے پٹھان واڑے یہ ساڈا مائنڈ ہے نا, ساڈا ذہن ہے نا کہ اسی جاگیراں بنا دیے تے اے جاگیراں نال جانیاں. بولو بھی نا, یہ جاگیراں نال جانیاں. ایک جاگیر دساں جیڑی پہلو ہی اللہ نے اوتھے بنا چھڑی جتھے تو جانا ہے. بھئی تو جائیں تے سیدھا جاگیر وچ جاویں. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے. 500 سال اس کے سائے میں گھوڑا دوڑے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. اور وہ جب درخت لگا دیا جاتا ہے سبحان اللہ کہنے والے کو فرمایا جاتا ہے جاؤ بندے یہ
جاتی ہے. ایک دفعہ کہا تو اتنی بڑی جاگیر مل گئی, 2 دفعہ کہے, 3 دفعہ کہے, 4 مرتبہ کہے. لالچ ایتھے دا سانو بڑا دیو تھوڑا کوئی نہیں نا. کبھو سبحان اللہ. عرض یہ کر رہا تھا ببشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو اے محبوب تو بشارت دے. اب سب کہتے ہیں ہم صبر کرنے والے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھائی ذرا ٹھہرو, رب سے فیصلہ کرواتے ہیں. وہ جس کو صبر کرنے والا کہے گا وہی صبر کرنے والا ہوگا. اللہ نے فرمایا صبر کرنے والے وہ الذین اذا اصابتهم. میں عرض کر رہا تھا کہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھتا ہے, اور جو مرنے والا ہوتا ہے جس کا سب سے زیادہ قریبی ہو, سب سے زیادہ تکلیف اسی کو ہوتی ہے. اب اس کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. وہ بیچارہ روتا ہے, آنسو بہاتا ہے, بے خود ہوتا ہے, دیواروں سے ٹکرے مارتا ہے, بہت پریشانی کا اظہار کرتا ہے, اور ساتھ والے کیا اس کو کہتے ہیں؟ صبر کر. او بھرا صبر کر, نہیں بہنا صبر کر. وہ روندا ہے تو انہوں کہتے ہیں صبر کر. جو چیخدا ہے تو کہتے ہیں صبر کر. یہ کتے گریبان چاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتے ہیں صبر کر. معلوم ہوا صبر کی ہے تو بے صبری کی ہے. کسی لغت کو جان دی لوڑ کوئی نہیں, کسی عالم کو پوچھنے دی لوڑ کوئی نہیں ہے, تو ہر گھر وچ فیصلہ ہوتا ہے. ببشر الصابرین, اے محبوب صبر کرنے والوں کو بشارت دے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے صبر کرنے والے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور فعل ہوتا ہے, کوئی اور عمل ہوتا ہے, کوئی اور سلسلہ کام کیا جاتا ہے, تو قرآن کی نص کے مطابق وہ صبر کے خلاف ہے. اور آزمائش پر صبر نہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے, اور صبر کرنے والوں کو انعام کی بارش عطا فرماتا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے. اب دیکھیں بھائی, آپ یہ ہمارا جلسہ ہے نا, آپ تشریف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا. آپ کئی جلوسوں میں بھی آپ جاتے ہیں, میلاد النبی کے جلوس میں بھی آپ جاتے ہیں. اچھا چلیے, یہ مسجد نبوی شریف میں اور مسجد حرم میں آج کے موقع پر کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے. دنیا دیکھتی ہے نا, آپ توجہ نہیں آتی. میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دنیا دیکھتی ہے نا بھائی, آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے, ٹی وی کا زمانہ ہے, گھر گھر میں پوری دنیا میں حج دکھایا نہیں جاتا. دیکھتے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا جلوس اور اتنا بڑا مجمع دیکھ کے کبھی کسی کے بچے کو پریشانی ہوئی ہے؟ کسی کا بچہ کبھی سہما ہے اس کو دیکھ کے پریشان ہوا ہے؟ کبھی کسی عورت کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ دنیا کی کسی کنٹری سے, کسی مقام سے کبھی مطالبہ ہوا ہے کہ اس پر پابندی لگاؤ؟ اسے دیکھ کے ہماری رات کو نیند نہیں آتی, ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں. کبھی ہوا؟ معلوم ہوا جو اللہ کی عبادت ہے اسے دیکھ کر تو کافروں کے دل بھی اس طرح مائل ہوتے ہیں. عرصے کی بات ہے, قاضی مجھے کہنے لگا یہ 30 لاکھ کا مجمع مکے میں اکٹھا ہوتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی یہ سوتا کہاں ہے, کھاتا کہاں سے ہے, پیتا کہاں سے ہے. اور اس نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا چلتا کہ اتنی پبلک کے لیے ٹائلٹ کہاں سے آتے ہیں, تو بتا مجھے یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے اس کو بتایا کہ اللہ کے بندے یہ تجھے کیا سمجھ آئے گا, یہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا. یہ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے. اتنا بڑا, یعنی لوگ کھینچتے, اٹریکشن پیدا ہوتا, دلوں کو وہ کھینچ سی لگتی ہے.